السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی عبرتناک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن واقعے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہیں، ان کا بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو چیزیں امانت کے طور پر دی ہیں، ایک جان اور دوسرا مال۔ اللہ تعالی نے ان دونوں سے نفع حاصل کرنے کے لیے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے کہ ہم اس سے خود نفع حاصل کریں اور اس سے دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں، فائدہ پہنچائیں، کیونکہ یہ جان اللہ تعالیٰ اپنی امانت واپس لے لیتا ہے اور مال ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر اس مال اور جان سے دوسروں کا بھلا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ترقی اور نجات کا بھی ذریعہ ہے، اور اس سے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آج کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے دولت و ثروت سے نوازا ہے، وہ حج پر حج کر رہے ہیں، دنیا کے ہر آسائش، عیش و آرام کی چیزیں اللہ نے ان کو دی ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے، لاکھوں پیسے عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار میں، پڑوس میں کتنے احباب ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں 2 وقت پیٹ بھرنے کے لیے، علاج کے لیے، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور یہ جناب صاحب مال کا پجاری بنا پھرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جس مال سے ہم بندوں کے حقوق ادا کر کے مالک کا قرب حاصل نہ کر سکے، اور وہ آخرت میں ہمارے لیے وبال جان بن جائے، اللہ کے دربار میں رسوائی کا ذریعہ بن جائے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے پڑوسیوں کا تم پر حق ہے، تم کچھ اچھی چیزیں بناؤ تو اس میں پانی ملا دو اور وہ شوربہ اپنے پڑوسیوں تک پہنچاؤ، اور اگر دینے کا ارادہ نہ ہو تو ایسے وقت میں بناؤ کہ اس پکنے کی خوشبو تمہارے پڑوسیوں کے گھروں تک نہ پہنچے، کہ کہیں ان کے بچے کو وہ خوشبو پہنچے اور وہ ماں باپ سے اس کی ضد کرے۔ تو یہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے۔ ان سرمایہ داروں کو، مالداروں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ میری دولت میں کتنے یتیموں، بیواؤں، مفلسوں، ناداروں کا حق ہے، اور مجھے اللہ نے امین بنا کر یہ مال دیا ہے کہ میں ان کے حقوق ادا کروں، ان کے حق کا مال ان تک پہنچاؤں۔ اگر وہ ہمارے دروازے تک آتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ تو واقعہ یوں ہے میرے محترم کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فراغت حج کے بعد، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد بیت اللہ میں سو گئے، اور خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے باہم باتیں کر رہے ہیں، اور ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا، لیکن ایک فرد کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ لیکن دمشق کا ایک موچی آپ لوگ جانتے ہیں، چپل جوتے سینے والے کو موچی کہا جاتا ہے، لیکن دمشق کا ایک موچی جو حج میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما کر اس کے طفیل سے سب کا حج، یعنی 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر بیداری کے بعد اس موچی سے ملاقات کرنے کے لیے دمشق پہنچے۔ موچی نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ بہت عرصے سے، بہت زمانے سے میرے دل میں
حج کی تمنا تھی اور میرے پاس سہولیت نہیں تھی، میں نے اس نیت سے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے۔ لیکن ایک دن پڑوسی کے یہاں سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ اس کے یہاں سے تم بھی مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کھا لیں۔ چنانچہ میں نے اس سے جا کر کہا کہ آج آپ نے کچھ پکایا ہے، ہمیں بھی عنایت کریں، ہمیں بھی کچھ دیں۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے کا نہیں ہے، کیونکہ 7 روز سے میں اور میرے اہل و عیال فاقہ کشی میں مبتلا تھے، یعنی بھوکے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا ہے۔ یہ سن کر میں خوف خداوندی سے لرز گیا اور اپنی تمام جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر کے یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی امداد یعنی مدد کرنا میرے حج کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ فرشتوں نے خواب میں واقعی سچی بات کہی تھی اور خدا تعالی حقیقتاً قضاء و قدر کا مالک ہے۔ میرے محترم، ان کی جو جمع پونجی تھی انہوں نے اپنے اس پڑوسی کو دے دیا کہ میرا پڑوسی بھوکا رہے اور ان کے حق ادا کیے بغیر میں حج کو جاؤں۔ ایسے حج کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کروں، اس لیے کہ ان کے پڑوسی فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو آج میرے محترم، ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کے دین اور عطا پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتے ہیں، نوازنے پر آتے ہیں تو کس طرح سے نوازتے ہیں کہ اس موچی نے حج بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے حج کا ثواب بھی دیا اور ان کے طفیل میں 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو بھی قبول فرمائے۔ کہ ایک آدمی کا دوسروں کی مدد کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے اور اس موچی کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایک دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں التجا ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو شمائل انفو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔